السلام علیکم، میں ہوں لائبہ عباسی اور آپ دیکھ رہے ہیں سنو نیوز HD۔ آج کی گفتگو میں ہم دین اور موجودہ دور سے جڑے چند اہم سوالات پر بات کریں گے۔ آئیے جانتے ہیں کہ اسلام ہمیں ان معاملات میں کیا رہنمائی دیتا ہے اور ہمیں کیسے سمجھنا چاہیے۔ اس تمام گفتگو میں میرے ساتھ موجود ہیں ڈاکٹر عمر ریاض عباس صاحب۔ سر خوش آمدید۔ تھینک یو۔ سر یہ بتائیں کہ کیا دجال مشرق سے ظاہر ہوگا؟ وہ سوال جو آپ نے بھی پوچھا اور ہمیں میسیجز میں کمنٹس میں بھی، سب سے پہلے تو فیڈ بیک پہ میں شکریہ ادا کروں گا۔ کل بھی آپ لوگوں نے ویئرس نے ہمارے سنو مسلم پہ اعتماد کیا، اور ہماری کوشش ہوتی ہے کنٹینٹ ریسرچ بیسڈ ہو آپ تک، جی جو قرآن و سنت کی روشنی میں ریفرنس کے ساتھ ہو۔ وداؤٹ ریفرنس بات نہیں کرتے کہ ریٹنگ بنانے کے لیے۔ دجال کی ہم نے پہلے بھی ذکر کیا تھا، قیامت سے قبل دجال کا ظاہر ہونا، ٹھیک ہے۔ جی اور یہ ابن ماجہ کی حدیث ہے، ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے راوی ہیں۔ حدثنا رسول اللہ ان الدجال یخرج من ارض بالمشرق، ٹھیک ہے، یتبع اقوام کان وجوہہم المجان المطرقہ، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آگاہ ہو جاؤ، دجال مشرق کی سرزمین سے نکلے گا، جی اور چمڑے بھری ڈالوں جیسے چہرے والے لوگ اس کے ساتھ ہوں گے۔ اور چہرے بڑی ڈالوں سے مراد چمڑا بڑی ڈالیں، اس کا مطلب نہیں ہے کہ اس کا چہرہ چمڑے جیسا ہوگا، ٹھیک ہے۔ وہ یہ ہوگا کہ چہروں سے مراد گوشت سے پر چپٹے چہرے والے۔ اب یہ اتنا بڑا امپورٹنٹ سائن ہے، لیدر کے چہرے نہیں ہوں گے، چہرے چپٹے ہوں گے، چوڑے، جی گوشت سے پر ہوں گے، وہ اس کے ساتھ ہوں گے۔ اب میں اسکرین میں اپنا چہرہ دیکھوں، کیمرہ مین بھی بتایا، آپ بھی، نہ یہ چپٹا ہے نہ گوشت سے بھرا ہوا ہے، آپ کی بھی یہی حالت ہے، جی مطلب دو بوتلیں خون لگنے والی سچویشن۔ دجال کے ساتھ جو ہوں گے، یہ بات سمجھانے کے لیے لوگوں کو بھی پتہ چلے، اس کے ساتھ ہوں گے چمڑے بھری ڈالوں جیسے چہرے، یعنی ایسا چہرہ جو گوشت سے پر اور چپٹا ہو۔ وہ افراد، وہ لوگ اس کا لشکر کے ساتھ ہوں گے، وہ وہاں سے نکلے گا۔ اب لوگ دیکھ لیں کہ کس کا چہرہ بھرا ہوا ہے۔ جی اور اکثر میں اس پہ میں نے تحقیق کی، جب ڈیپتھ میں گیا، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ علامت بیان کی، تو کون لوگ ہو سکتے؟ بے آف بنگال میں نیچے جا کے کچھ انڈینز ہیں۔ دجال کا سسرال میں کیا کہوں، اب مودی ہے، یہ مودی کا سسر دجال ہے، کوئی ایک کہہ لے۔ ایک اس سائڈ پہ لوگ ہیں، دوسرا جو لوگ خنزیر کا گوشت کھاتے ہیں، ویسٹ والے جو، اس کے اندر چونکہ وہ ایسی چیزیں کہ وہ چہرہ چپٹا ہو جاتا ہے اور وہ ہو جاتا ہے، تو جتنی اللیگل کاموں میں ملوث ہیں وہ لوگ ہوں گے، ٹھیک ہے۔ جی ٹھیک۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دجال کا وقت ایسے ظہور میں ہوگا جب لوگ اس سے غافل ہو چکے ہوں گے، بھلا چکے ہوں گے۔ اب یہ حدیث ان لوگوں کے لیے ہے، صاحب بن جسامہ نے روایت کی، مولوی حضرات کے لیے، علماء کے لیے، مشائخ کے لیے جو درس و تدریس سے وابستہ ہیں۔ سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول لا یخرج الدجال حتی یذہل الناس عن ذکرہ وحتی تترک الائمہ ذکرہ علی المنابر۔ متن پڑھ دی ہے، امام احمد نے اس کو کوٹ کیا ہے، حسن ہے، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا دجال ظاہر نہیں ہوگا جب لوگ اسے بھول چکے ہوں گے، جی حتیٰ کہ ائمہ مساجد ممبروں پر اس کا ذکر کرنا چھوڑ دیں گے۔ آپ سروے کر لیں، مساجد جمعہ پڑھ لیں، کتنی مساجد میں دجال کے بارے میں، اس کی علامتوں کے، امہ کے فکری مسائل پہ بات ہو گئی؟ نہیں ہوتی۔ چندہ دے دیں، مسجد بنوانی ہے، سیمنٹ اکٹھا کرنا ہے، وہ کافر ہے، میں ٹھیک ہوں، یہ درست ہے، جی نماز ایسے پڑھنی ہے، ٹخنے سے اوپر ہاتھ کیسے باندھنے ہیں، آمین اونچی کرنی ہے، نیچی، بدبختوں نے بیڑا غرق کر دی ہے۔ اللہ ماشاء اللہ، امت کو تقسیم کرنے والا یہ مولوی ہے، میں کیمرے پہ کہہ رہا ہوں، اللہ ماشاء اللہ، مشائخ نذرانے اکٹھے کرنے پہ لگے۔ دجال کا ذکر بھول گئے، چونکہ دجال کا یا ان کا ذکر کرے گا وہی جسے ویزے کی پرواہ نہیں ہے، وہ میرے جیسا فقیر کر سکتا ہے۔ جی وہ ان کے ویزے بند ہوتے ہیں، انہوں نے وہاں جا کے نعتیں پڑھنی، چندے اکٹھے کرنے ہوتے ہیں پورے یورپ سے، یہ دجال کے خلاف کیسے بات کریں گے؟
ٹرمپ کے ابے کے خلاف یہ بات کریں گے، روحانی ابے کے خلاف؟ نیتن یاہو اور گریٹ بریٹن کے، یہ روحانی ابا ہے دجال ان کا. تو جو اس کے خلاف بات نہیں کرے گا، ڈرے گا، سمجھو وہ انہیں میں سے، اس کے تو ڈالرز پاؤنڈ ڈسٹرب ہوتے ہیں. جی یہ حضور کی امت میں سے وہ فقیر جن کی ڈیوٹی ہے دجال کو ایکسپوز کرنا اور خلافہ کے ریوائول کے لیے کام کرنا، وہ لوگ ہوں گے جنہیں دنیاوی مفادات نہیں ہوں. کون کرتا ہے؟ آزاد نذیر صاحب کر رہے ہیں. کیا لالچ ہے؟ اپنے بزنس پہ توجہ دیں نا. کیوں خلافت کی ہے یا کی بات کر رہے ہیں؟ یہ نظر کرم چنیدہ لوگ ہوتے ہیں، جی وہی میڈیوکر ہوں گے جو بات کریں گے. ٹھیک ہے. دجال کا لوگوں کے سامنے نکلنا اس کا سبب غصہ ہوگا جو اسے غضبناک کرے گا. سیدہ حفصہ کی روایت. پھر ہم نے بیان کیا تھا کہ بحر ہند کے کسی جزیرے میں جکڑا ہوا ہے. اب یہ حدیث میں جو ہے اصفہان سے 70,000 یہودی اس کے ساتھ ہوں گے. اب ایک چیز تو یاد رکھیں، دجال کے لیے مسلمانوں کی باہمی لڑائیاں راستہ ہموار کریں گی. مسلمان آپس میں جسے حرج کہا گیا ہے، آپس میں لڑکے. پوچھا حرج کیا ہے؟ فرمایا قتل عام. قاتل کو نہیں پتا کیوں قتل کر رہا ہوں، مقتول کو نہیں پتا کیوں مارا جا رہا ہوں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا باہمی لڑائیاں. اور اس میں نجات کا راستہ جو ہے وہ قرآن و سنت سے رجوع ہوگا، جو ہم بار بار کہہ رہے ہیں. اب ایک چیز، آج کل سوشل میڈیا پر بھی ایک عجیب تماشا بنا ہوا ہے. کوئی ایک حدیث اٹھاتا ہے، اس کے ایک آدھے جملے کا پوسٹر بنا کے پورے عالم اسلام میں فرقہ واریت کی آگ لگا دیتا ہے. جی وہ بھائی جان ہم بیٹھے ہیں نا، حدیث پورا متن، روایت، سند، درایت، ہر لحاظ سے اس کی اپلیکیشن تک بتاتے ہیں. آدھا سچ کبھی نہیں کہ آیت کا ایک ٹکڑا پڑا دوسرا چھوڑ دیا. یہ علمی خیانت ہے، اس سے فرقہ واریت، یہ بددیانتی ہے، بہت بڑا ظلم ہے. ایسا نہ کیا کریں. ذرا سوچیں، کیا واقعی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشن گوئی سمجھانے کا یہی طریقہ رہ گیا؟ یہ ریٹنگ کے لیے کر رہے ہیں؟ جی یہ مسلمان کو اصل مارکے سے غافل رکھنے کے لیے دجالی سیاست کا سب سے کامیاب ہتھیار ہے. اب میں ناظرین کو بتا دوں کہ دجال پہ اکثر ویڈیو اپلوڈ ہوتی ہے، وہ ڈیلیٹ کر دیتے ہیں غزہ پہ. میں نے تو کئی اکاؤنٹ قربان کیے، فیس بک، یوٹیوب، 15 سال کا یوٹیوب. وہ غزہ پہ سب سے پہلے آج بتا رہا ہوں کہ میں نے جو ہے کووڈ کو بے نقاب کیا تھا، بایولوجیکل وارفیئر، دجالی ٹیکٹک، 30 لیکچرز تھے. اس بنا پہ میرا پورا یوٹیوب اکاؤنٹ اڑا دیا. سب سے پہلے میں تھا جس نے کہا تھا یہ بایولوجیکل وارفیئر، آبادی کو کنٹرول کرنا. 2020 میں یہ بات کی تھی. جو بے نقاب کرے گا اسے یا مار دیں گے یا اسے سائٹ پہ کر دیں گے. پھر صحیح روایات دیکھیں تو مشرق سے اس کا خروج ہے، اور ایک مسلمان کا کامل ایمان ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فرمایا وہ پورا ہو کے رہنا ہے. جی اب سوال ہے دجال نے تو خروج کرنا ہے، ہم کیا کر رہے ہیں امام مہدی کے استقبال کے لیے؟ یہ چیز میٹر کرتی ہے. ایک سادہ سا سوال کہ 1979 کے انقلاب کے بعد اب ایران کی بات ہوتی ہے، شیعہ ٹیگ لگا کے کچھ لوگ فرقہ واریت میں پڑے تو اکثر یہودی ہجرت کر گئے. آج اندازاً 8 سے 10,000 یہودی ہیں وہاں پہ. تو پھر اصفہان کے 70,000 یہودی کہاں سے آئیں گے جو حدیث میں بات ہوئی ہے؟ اصفہان بھی تو ایران میں. جی تو تاریخ اور زمینی حقائق ہمیں بتاتے ہیں کہ جنگیں اور عالمی زلزلے آبادیوں کے نقشے بدل دیتے ہیں. اب یہ ریشنل آنسر ہے اس کا. مستقبل کی کسی بڑی جنگ کے نتیجے میں یہودی آبادی کا بہت بڑا حصہ دوبارہ اس خطے میں منتقل ہو جائے، یا 70,000 یہودی مقامی شہری نہ ہوں بلکہ مستقبل کے کسی دجالی فوجی اتحاد یا قابض افواج کا حصہ ہوں. یہ جو ہو رہا ہے نا ایران پہ، جی یہ اسی کا ہے کہ دجال کے راہ ہموار کرنے کے لیے 50-60 ہزار لوگ یہاں پہ بسائے جائیں. یہ اس پلان کا حصہ ہے. مسلمانوں سمجھو، اس جنگ کو سمجھے. لیکن اصل بحث یہ نہیں ہے کہ وہ کیسے ہیں. اصل بحث ہے دجالیت اصل میں ہے کیا، یہ سمجھیں. ایک شخص ہی نہیں، وہ تو شخص آخر میں آئے گا. حضور نے جو فرمایا دجال ایک فرد ہے، وہ آئے گا، جی امام مہدی اس سے لڑیں گے، سیدنا عیسیٰ قتل کریں گے اسے. اس پہ ہمارا ایمان ہے. جی مگر اس سے پہلے ایک گلوبل ورلڈ آرڈر، یہ دجال ہے، اس کا نظام ہے، اس کی کارپٹ. دنیا پر دجال سسٹم محض ایک کانے شخص کے نمودار ہونے کا نام نہیں، وہ آخر میں آئے گا، بلکہ اس سے قبل ایک دجالی نظام مسلط ہو چکا ہے اس وقت جب ہم گفتگو کر رہے ہیں. آج کا دجالی نظام میں گنواتا ہوں: سرمایہ دارانہ نظام، سودی معیشت، میڈیا وارفیئر، ٹیکنالوجی پر صہیونی کنٹرول،
UN کی منافقت، الہاد و بے حیائی کی یلغار، یہ سب دجال کے دست و بازو ہیں. جب آئے گا تو کوئی نیا نظام نہیں لائے گا، جی بلکہ اسی تیار شدہ طاغوتی نظام کی قیادت سنبھالے گا. تو یہ اپنے اس مسیحا کے لیے محنت کر رہے ہیں، ٹیکنالوجی میں ہر چیز میں، اور ہم تماشا بنے ہوئے دیکھ رہے ہیں. سب سے بڑا ہتھیار دجالی نظام کا، یاد رکھو مسلمانوں، تفرقہ اور انتشار ہے، جو جی تمہارے درمیان بیج بو کے اگلی کارروائی ڈالتا ہے. اور اس کو عالمی دجالی نظام کو خطرہ کس سے ہے؟ مسلمانوں کے بموں یا معیشت سے نہیں ہے. دجالی نظام کو مسلمانوں کے بم یا معیشت سے کوئی تھریٹ نہیں ہے، بلکہ قرآن کے اس ایک حکم سے ہے، وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا. دجالی نظام اور اس کے اعلی کار، ان کے لیے یہ ایک آیت B2B ثابت ہو رہی ہے، جی کلسٹر بم ثابت ہو گئی، ایٹم بم ثابت ہو رہی ہے. ایک تو ایٹم بم یا کلسٹر بم تل ابیب یا ادھر گریں گے نا جو گر رہے ہیں، ایک یہ آیت ایٹم بم بن کر ہر صہیونی اور یہودی کے دل پہ جا کے لگتی ہے. وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، کہ اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھامو، تفرقے میں نہ پڑو. تو انہوں نے آپ کو ٹارگٹ کہاں کیا ہے؟ اسی پر وار کی جی ہے. انہیں معلوم ہے کہ جب قرآن کے حکم سے ہٹیں گے تو انہیں غلام بنانا آسان ہوگا. تو رسول اللہ نے کہا تھا کہ یہ جو اللہ کی رسول ہے کتاب اللہ ہے. اور دو چیزیں حضور نے بتا دی نا، لن تدلوا بعدی، علم تمسکتم ما، اگر ان دونوں کو مضبوطی سے تھامے ہوئے جی تو گمراہ نہیں ہوگا. کون سی؟ کتاب اللہ وہی طرح تھی، اللہ کی کتاب، اس میں سنت بھی ساتھ شامل ہے، اور میری اہل بیت اطرت، ان کو چھوڑو گے بھٹک جاؤ گے. ٹھیک ہے. پھر آج ٹرمپ کی ابھی اسپیچز سنے، وہ کہہ رہا ہے ایران عربوں کا سب سے بڑا دشمن ہے. جی اب سمجھ آ گئی کس آیت پہ ٹارگٹ کیے. تو ہم عربوں کو ایران سے بچا رہے ہیں، دوسری طرف نیتنیاہو بھی یہی دعویٰ کر رہے ہیں. جی بجائے بچانے کے، نہ عربوں کو شکر ہے یہ جنگ نہ ہوتی، ہوش نہ آتے. اب ان کے بھی وزیر دفاع سعودیہ کے دوسرے کہہ رہے ہیں یہ تو ہمارے ساتھ فراڈ ہو گیا، ٹرمپ اور نیتنیاہو نے کیا. جی بلین آف ڈالر بھی لے لیے، ڈیفنس کے اخراجات بھی. ایران کا ویسے خوف ڈالا اور محفوظ نہیں. تو ایران نے کہا ہم وہاں جا رہے ہیں جہاں آپ کے فوجی اڈے ہیں، اگر یہ نہ ہوتے ہم نہ آتے. بات سمجھ رہی ہیں؟ جی بلی تھیلے سے باہر ہے. تو دنیا میں صہیونیت کا سب سے بڑا ٹکراؤ جیو پولیٹکس، آج کی جو عالمی سیاست ہے سوشل میڈیا پر، مسلمانوں کو شیعہ سنی عرب عجم کے نام پر لڑانا ہے. یہ کوئی اتفاق نہیں ہے. شام، عراق، لیبیا میں بھی یہی کھیل کھیلا گیا. میں کتنا حد تک ریوائیو کرتا رہوں. پھر مسلمانوں کو مسلک اور قومیت کے نام پہ، پھر آج ان کے وسائل پہ قبرہ. تو لاؤ شعوری شعوری طور پر اس آگ کا ایندھن بنتا جا رہا ہے مسلمان. ٹھیک ہے. اصل مسئلہ مسلمانوں کے فرقوں کا جھگڑا نہیں ہے، بلکہ باطل دجالی نظاموں کا غلبہ ہے. مسلمان لڑے گا تو دجالی نظام غالب ہوگا، مسلمان اکٹھا ہوگا تو دجالی نظام کو نیست و نابود کرے گا. یہ اس مت ہے جو سمجھ جائیں. جی تو جب مسلمان فروئی مسلکی بحثوں میں الجھتے ہیں تو وہ اقامت دین اور طاغوت سے بغاوت کا اصل مارکا ہی بھول جاتے ہیں. مسلمانوں تم اصل بھول چکے ہیں، اقامت دین اور طاغوت سے بغاوت، صہیونیت کے خلاف جہاد. تمہیں کسی اور طرف لگا دیا. بڑا آبجیکٹو تمہارا قرآن و حدیث کی روشنی میں یہی تھا، اور این اسی دوران عالمی طاقتیں پھر پورے خطے کو نگل لیتی ہیں تم جب اپنے فرقوں مسلکوں میں پڑے رہتے ہو. تو دجال جب آئے گا تو صرف 70,000 یہودی نہیں ہوں گے، جی اس کی صفوں میں نام نہاد مسلمان بھی کھڑے ہوں گے جو فکری دھوکے کا شکار ہوں. دجال کے حواری مسلمان بھی ہوں گے کمزور، جو فکری مغالطے کا شکار ہوں گے. یہ لبرلز جو سچ اور جھوٹ میں فرق نہیں کر سکیں گے، جنہوں نے اپنی توانائیاں امت کو جوڑنے کی بجائے توڑنے میں سر. ہر شخص جس نے امت کو توڑا یا توڑ رہا ہے وہ دجال کے گروہ میں ہوگا، جو جوڑ رہا ہے وہ امام مہدی کے لشکر میں ہوگا. اس لیے آج خود سے سوال پوچھیں کہ یہودی کہاں سے آئیں گے، جی بلکہ خود سے پوچھیں عالمی دجالی نظام، معیشت، سیاست، معاشرت ہم پر مسلط ہے دجالی، ہم کس صف میں کھڑے ہیں؟ تو امت کو تقسیم کرنے والوں کی صف میں یا باطل کے خلاف سینہ سپر ہونے اور غلبہ دین کی جد و جہد کرنے والوں کی صف میں؟ یہ لائبہ فیصلہ آپ کے ہاتھ میں ہے کہ ہم تقسیم کرنے والوں میں ہیں یا غلبہ دین حق میں. الحمدللہ میں ٹریبیوٹ پیش کرتا ہوں سنو کو، سعد بھائی کو، کہ ہم غلبہ دین حق کی جد و جہد کرنے والوں میں.
جی جی سر دجال کی تو ہم نے بات کر لی، اب یہ بتائیں کہ عورت اور مرد میں سے مالک کو؟ آپ کو اپنا سوال بڑا آج یاد ہے، چونکہ 8 مارچ گزرا تھا خواتین کا دن، ہم جی نے جی اس پہ بات نہیں کی تھی عورت مارچ پہ. یہ بھی ایک فتنہ ہے. جی انا کیدا کنا عظیم، قرآن میں کہا گیا عورت کا مکر فریب بڑا خطرناک ہوتا ہے، عقل ٹیڑھی ہوتی ہے. عورت، پتہ ہے آپ کو عورت کو نبوت کا درجہ کیوں نہیں ملا؟ ٹھیک ہے، الرجال قوامون علی النساء میں یہاں ایک بات، مرد کو قوام رسپانسبل ٹھہرایا گیا. اب کچھ لوگ اس کا مطلب حاکم کرتے ہیں، حاکم نہیں ہے، موسٹ رسپانسبل. عورت و مرد ایک جو ہے نا، والذی خلقکم من نفس واحدہ، سنگل سیل سے پیدا. کریشن میں ڈسکریمنیشن نہیں ہے، ایک سیل ہے، برابری. جی آگے جا کے لوگ اس میں کنفیوز ہو جاتے ہیں. مرد اور عورت کی اپنی فزیکل، مینٹل، سائیکولوجیکل اعتبار سے الگ الگ ایٹریبیوٹس اور ڈیوٹیز الگ الگ ہیں، ذمہ داریاں. ذمہ داری کسی کی کم یا کم اہمیت کی نہیں ہے، جی لیکن اپنی باڈی، اپنے فگر، اپنے جسم، اپنی سوچ کے حساب سے عورت کا رول کچھ چیزوں میں زیادہ ہے، جس کو جیسے بچوں کی تربیت، جی تعلیم، گھر کے امور، خانہ داری. ٹھیک ہے، جی مرد کے ہیں باہر فائنینشیل ریسورسز، لیڈرشپ، اسی لیے قوام کہا گیا. دونوں میں بیلنس ہے. اب اسلام کے تناظر میں یہ سوال نہیں مالک کون ہے، مرد یا عورت، جی مالک تو اللہ ہے. جی جسم بھی اسی کا، روح بھی اسی کی، مرضی بھی اسی کی. نہ ہمارا جسم ہے نہ ہماری روح ہے، جسم اور روح خدا کی طرف سے جی ایک اللہ کا امر ہے، قل الروح من امر ربی. جسم تخلیق ہے اور مرضی بھی اسی کی ہے. ٹھیک ہے، جی بلکہ حقیقی ہے مالک کوئی انسان نہیں ہے. اصل حقیقت ہے کہ مالک ہم نہیں ہیں، ہم امین ہیں، ٹرسٹ وردی. عورت بھی مرد بھی دونوں امین ہیں. امین. تو دونوں اللہ کے بندے ہیں، اس کی امانت ہیں، اور دونوں اسی کے احکام ہیں. تو نہ عورت مرد عورت کا مالک ہے، نہ عورت مرد کی حاکم. جی اصل حاکم اللہ ہے. قرآن نے مرد کو قوام کہا، جس کا مطلب ایک امانت اور ذمہ داری ہے. وہ کیا ہے؟ حفاظت کی ذمہ داری، ٹو پروٹیکٹ دا فیملی. جی قوام، کفالت کی ذمہ داری، فائنینشیل ریسورسز، عدل اور حسن سلوک، یعنی اختیار جو ہے اس سے پہلے ہی جواب دہی. اس لیے رسول اللہ نے عورت کے بارے میں نہایت نرم اور حکیمانہ ہدایت دی. استؤصوا بالنساء خیرا، عورتوں کے ساتھ بھلائی کا معاملہ کرو، بخاری مسلم. پھر فرمایا عورت کو اس طرح قبول کرو جیسی وہ ہے، کیونکہ پسلی سے پیدا کی گئی، اسے سیدھا کرنے لگو گے ٹوٹ جائے گا. ٹوٹ جائے گی. پیار محبت سے اسے. تو اس تعلیم کا مقصد یہ ہے کہ رشتہ غلبے سے، ڈومیننس سے نہیں ہوتا، رحمت سے، مرسی سے، کمپیشن سے قائم ہوتا ہے. ٹھیک ہے، اور اسلام کا خاندانی نظام طاقت کے توازن پر نہیں، امانت، ذمہ داری، تقوی اور محبت پہ ہے. اور مسلمان کی پہچان بھی یہی ہے کہ میں مالک نہیں ہوں، وہ کہتا ہے کہ میں امین ہوں، میرے وجود پر اللہ کا حکم چلتا ہے. تو مرد عورت دونوں کو چاہیے کہ پہیے ہیں. یہ جو میں پوسٹرز دیکھ رہا ہوں، کھانا خود گرم کرو، بستر وغیرہ، جی یہ پتہ نہیں کوئی مغلظات، عجیب سی نسل ہے، ان کی ٹھکائی ہوئی ہے کہ پولیس نے گرفتار کی ہے. ایسے مارچ کیوں؟ پاکستان میں تو ویمن امپاورمنٹ ہے، جی فورسز میں عورتیں، پولیس میں، کمانڈوز، میڈیکل میں، ہر چیز میں، تعلیم کہیں میں بھی آپ جائیں گے آپ کو ملے خواتین ملیں گی. جی تو یہ کون ہے جو پلے کارڈ اٹھا کے برباد کر رہی ہیں باقیوں کے گھر بھی؟ جی سالن نہیں گرم کرنا تمہارے باپ نے کرنا ہے، پھر آ کے نہیں گرم کرنا. صحیح. ہاں، میں یہ نہیں کروں گی، وہ نہیں کر، مطلب کیا نہیں کروں گی؟ آپ کو کس نے کہا ہے کیا کرو نہ کرو؟ اپنے سے. یہاں مرد عورت کچن میں بیٹھی، حضور نے فرمایا، سیدہ عائشہ سالن آپ نے فرمایا تو آرام کر لو، میں بنا لوں. صدیق اکبر آگے فرمایا کیا؟ رسول اللہ کے فرمایا یہ بھی تو انسان ہے، اسے آرام کی ضرورت ہے. منہ سے نوالا کھلانا مسکرا کے یہ بھی صدقہ کہا گیا ہے جی بیوی. تو ان کو پتہ نہیں کیا لگی ہے. وہ مرد پورا دن جاب پہ، وہ افطاریاں مینج کرے، سحریاں، سب کچھ وہ نہیں کرتا، بچوں کی فیسیں، گھر کرائے. یہ نہیں کروں گی، وہ دانت نکال لے ہوئے. تمہیں کیا پتا مرد پہ کیا گزرتی، اور تمہیں کیا پتا گھروں کے اندر مردوں اور عورتوں میں کتنی محبت سے وہ رہ رہے ہیں. تم جو گھر سیٹ ہیں ان کو بھی خراب کرنے پہ تلی ہوئی. جی اس سے پہلے کہ عصر کا ٹائم ہے، نیوٹرل ہو جاؤں، میں اگلا سوال کر. ٹھیک ہے سر، یہ آرٹیفیشل انٹیلیجنس کی بات کرتے ہیں، یہ انسان کے لیے رحمت ہے یا زحمت ہے؟ آج بہت ٹرکی کوشچن لے کے آ رہے ہیں. آرٹیفیشل جی جی انٹیلیجنس
یہ یاد رکھیں اے آئی، اس پہ ہم نے بہت کیا ہے نا جی پہلے بھی. یہ انسان نہیں پیٹرن فیصلہ کرتا ہے، پہلے یہ یاد رکھیں. آج یہ سوال کہ میں آپ کو ایران عراق لیڈرشپ سارا سمجھ آ جائے گا. اے آئی پر کام کرتے ہوئے مجھے اس بات کا اچھی طرح اندازہ ہو گیا ہے کہ آرٹیفیشل انٹیلیجنس کسی شخصیت کو سوچ سمجھ کر نہیں جانتی، اس کا دماغ نہیں ہوتا. وہ اس کے فیصلوں، حرکات، روٹین، ری ایکشن اور تکرار کو پڑھتی ہے جو فیڈ کریں گے. انسان سمجھتا ہے وہ آزاد ہے، مگر حقیقت ہے کہ فیصلہ انسان اپنی نفسیاتی اور عملی عادات کے قیدی ہوتے ہیں. 90% انسان اپنی نفسیاتی اور عملی پریکٹیکل ہیبٹس جو ہے نا جی ورچوز، اس کے عادی ہوتے ہیں 90%. یہ حقیقت ہے. اے آئی کو کسی کا مستقبل جاننے کے لیے اس کے خیالات نہیں، پیٹرنز چاہیے ہوتے ہیں. بات سمجھیں؟ جی میں دجالی کہہ رہا تھا نا ایک وقت میں کہ وہ کیا بولتا ہے، کس وقت بولتا ہے، کیا بولا جائے تو نکلوایا جا سکتا ہے. جی آج کل ہے نا نیریٹو کی جگہ. وہ کہاں جاتا ہے، کب جاتا ہے، ٹھیک ہے، کن لوگوں کے پاس جاتا ہے، کس موقع پر روٹین توڑتا ہے، کس موقع پر نہیں. ایک بار یہ پیٹرن مکمل ہو جائے نا تو اے آئی مستقبل کو غیب نہیں شماریات کی بنیاد پہ بتاتی ہے. غیب کا عالم صرف اللہ ہے. اب یہاں ڈفرنس ہو گیا. لوگ کہہ رہے تھے وہ اے آئی بھی بتا، وہ آپ کا پیٹرن بتاتی ہے اس کو جی جی دیکھ کے. سر یہ شماریات ہے سٹیٹس کی بنیاد پر، جو سٹیٹس اس کو ملتی ہیں آپ کی روٹین اور ساری چیزیں دیکھ کے. بات سمجھ آ گئی؟ جی جی یہی وجہ ہے کہ پیشگوئی 95 سے 99% تک درست. جب سٹیٹ سامنے ہوں تو اتنا تو پتہ چل ہی جاتا. آپ کسی بھی سبجیکٹ کے سٹیٹس نکالیں، اینڈ میں رزلٹ 95 to 99 100% آئے گا. تو یہ صحیح. گرافک سٹیٹس کا کام ہے. یہ ڈیٹا کلیکشن جو ہے نا سپورٹس میں بھی استعمال ہوتی ہے، اس میں بھی ہے. تو حالیہ جنگی تناظر میں جو ہم دیکھیں مسئلہ غداری نہیں، مسئلہ پیشن گوئی ہے، جو ایران اسرائیل امریکہ وارفیئر ہے. کچھ لوگ ماننے پر بزید ہیں کہ جو کہ ایران میں ہوا وہ صرف غداروں کی وجہ سے، وہاں جو بیٹھے ہوئے. یہ سطحی تجزیہ ہے، میں یہی پہ بات کر رہا ہوں. جی غدار ہمیشہ ہوتے ہیں، مگر غدار نشانہ نہیں چنتا، نشانہ چنا جاتا ہے. چنا جاتا غدار نشانہ نہیں چنتا. یہ جو انتہائی پریسائز اسٹرائک ہوئی نا ایران کے اندر آیت اللہ کی شہادت، ہے. جی خصوصاً آیت اللہ خامنی کی موجودگی کے حوالے سے، یہ کسی عام انسانی انٹیلیجنس کا کام نہیں ہے. کیوں؟ اب آپ پوچھیں کیوں؟ جی کیوں؟ کیونکہ جنگی حالات میں پوری قیادت کا ایک جگہ جمع ہونا جی اور پھر سربراہ مملکت کا اسی جگہ ہونا، یہ ایسی غلطی ہے جو عام عقل رکھنے والا شخص بھی نہیں کرتا. نمبر 1. اصل کھیل کہاں کھیلا گیا؟ وہ ایک خاموش میدان ہے، سائلنٹ کوئی گراؤنڈ ہے، خاموش میدان جہاں پیچھے کون سوچیں کار فرما ہے. جی جی اصل میں جو اس کا خاکہ یوں ہے کہ سیٹلائٹ کے ذریعے شہروں کی مسلسل نگرانی ہوئی. جی اب سمجھیں، خاص طور پر تہران دارالحکومت حساس ڈرونز کا مہینوں پر محیط ڈیٹا اس نے اکٹھا کیا. ٹریفک کے نارمل دنوں اور غیر معمولی دنوں کے پیٹرنز، جس پیٹرنز کی ہم بات کر رہے ہیں، مخصوص گاڑیوں کی موومنٹ چیک دیکھی گئی، کن لوگوں کن سڑکوں پر کب ٹریفک روکی جی جاتی ہے، کن مواقع پر پورا سیکیورٹی پیٹرن بدل جاتا ہے. ٹھیک ہے، کسی نے یہ نہیں پوچھا کہ اے آئی کے اندر فیڈ کیا گیا. اب یہ آئی سارا ڈیٹا وہاں سے اکٹھا کرتا ہے. آج کیا ہوگا؟ بلکہ یہ پوچھا کہ کب کرنا ہے، تو اے آئی کو اندازہ لگانے میں کوئی دقت نہیں رہی. ٹھیک ہے، جب میچور اور ڈیٹا فلیٹ کب کہاں اور کس درجے پہ ہوگا. تو یہی وجہ ہے کہ بار بار اسٹرائک اندازے پر نہیں کی گئی، یقین پر کی گئی. جی ایکیوریسی میٹر کرے. اور اس میں اسرائیل اور بھارت کہاں فٹ ہوتے ہیں؟ اب سوال ہے. یہ ماننا معصومیت ہوگی کہ ٹیکنالوجی یہ صرف امریکہ اور اسرائیل تک ہے، سرویلنس اور یہ سب. یہ خطے کے دیکھ کر ممالک اس سے بے خبر رہیں گے؟ نہیں. حقیقت یہ ہے کہ بھارت ایسی ٹیکنالوجی پر فوری عمل کرتا ہے. ٹھیک ہے، اور اس میں سیٹلائٹ وارفیئر میں لیڈنگ رول ادا کر رہا ہے. اے آئی اسرائیل پہلے ہی استعمال کر رہا ہے. یہ بعید از قیاس نہیں کہ یہ ٹیکنالوجی شیئر ہو چکی ہے. یہ کم از کم ٹیسٹنگ گراؤنڈ یہی خطہ ہے.
اصل خطرہ یہاں ہے، سب سے بڑا سوال ہے وہ یہ ہے، بم یا میزائل نہیں، اصل خطرہ قیادت اب دشمن کی آنکھ سے نہیں، دشمن کے الگوریتھم سے دیکھی جا رہی ہے۔ پاکستانی قیادت سے بھی کہوں گا، جی یو آر ناٹ انڈر دا آئیز آف یور اینیمی، یو آر انڈر دا آئیز آف دا الگوریتھم۔ الگورتھم، جس پیٹرن کی ہم بات کر رہے ہیں اس کا توڑ نکالیں۔ لیڈرشپ کے روٹین پیٹرنز محفوظ نہیں ہیں اب، جی نقل و حرکت پیش گوئی ہے، اجلاسوں کی ساخت تبدیل نہیں ہو رہی، تو لیڈرشپ کو فزیکلی ختم کرنا مشکل کام نہیں رہا۔ آخری بات، نیند اب جرم ہے۔ اگر پاکستان کے اسٹریٹجک جو دماغ ہیں اب بھی روایتی سیکیورٹی پر تکیہ کرتے رہیں گے، اے آئی انٹیلیجنس، سیٹلائٹ پیٹرن وارفیئر کو سنجیدگی سے نہیں لیں گے، جی تو پھر خطرہ آنے والا نہیں، خطرہ موجود ہے۔ جاگنا ہوگا، قیادت کی موومنٹ، فیصلہ سازی کے طریقے، روایتی سیکیورٹی کے تصور، سب کو ری ڈیزائن کرنا ہوگا، کیونکہ اگلی جنگ نہ اعلان کرے گی نہ خبردار کرے گی، صرف پیٹرن میچ کرے گی میچ کر، اور آٹومیٹک 1 سیکنڈ کے لاکھویں حصے میں ٹارگٹ کر کے اپنا فیصلہ سنا دے گی۔ سر یہ بتائیں کہ دین صرف تزکیہ ہے تو قرآن میں قانون کیوں؟ یہ بڑا اچھا سوال ہے۔ یہ دین جو ہے، پہلے میں مختصراً بتا دوں، صرف مورالٹی نہیں ہے، کمپلیٹ کوڈ آف لائف ہے۔ جی یہ اسلام میں مذہب نہیں بلکہ دین ہے، مکمل ضابطۂ حیات۔ یہ ناظرین کے لیے کلیئر کر دوں۔ اور سیکولر نظریے میں مذہب صرف اخلاقیات ہے، ریاستی نظام سے الگ۔ اب اسلام کی خوبصورتی کیا ہے؟ سیکولرزم صرف مذہب لیتا ہے، ریلیجن، وہ ایتھکس اور مورالٹی۔ جی اسلام میں کل دین ہے، جز مذہب اور سیاست ہے۔ بابا سمجھ میں؟ جی ایک درخت ہے، اس کی 2 شاخیں ہیں، ایک شاخ کا نام ہے مذہب، ایک شاخ کا نام ہے سیاست۔ سیاست، مذہب جو ہے وہ خالق سے متعلقہ امور کی روحانیت کی بات کرتا ہے، بحث کرتا ہے۔ سیاست معاشرے کو کیسے چلانا ہے، قانون کیسے ہونا ہے، لوگوں کو انصاف کیسے ملنا ہے، پارلیمنٹ کیسے چلنی ہے، معیشت کیسی ہوگی، یہ سیاست ہے، اس کی اصلاح کرنا۔ تو اسلام نے مذہب اور سیاست دونوں کو اکٹھا کر کے بتا دیا کہ سیاست میں اصلاح مذہب کے ذریعے ہوگی، چونکہ مذہب ایتھیکل سٹینڈرڈز کی بات کرتا ہے، جبکہ سیکولر نظام میں اخلاقیات کو بالکل الگ کر دیا جی اسٹیٹ سے۔ جب اسٹیٹ سے مورالٹی، سٹینڈرڈز، لا الگ ہو گئے تو اس کو ٹھیک کون کرے گا؟ یہی وجہ ہے کہ آج مغرب کی جمہوریت، جسے میں جبر کہتا ہوں، وہ 1 کروڑ کئی لاکھ مسلمانوں کے قتل کے بعد بھی ان کے منہ کو خون لگا ہوا ہے۔ وہ مڈل ایسٹ سے چلے تھے، عراق سے، لیبیا سے اور ایران تک آ گئے، جبکہ مسلمان ممالک میں سے کسی ایک ملک نے گزشتہ کئی 100 سال میں مغرب پہ یا کسی پہ چڑھائی از خود نہیں۔ میرا چیلنج ہے، اگر کارروائی کی بھی ہے تو جوابی اپنے دفاع میں، جیسے فلسطینی غلیلوں کے ذریعے کرتے ہیں۔ تو یہ تو سیکولر نظریے میں یاد رکھیں، یہ ریاستی نظام انسان خود بناتا ہے، جبکہ اسلام میں اس کی بنیاد اللہ کے قانون پر ہوتی ہے۔ انسان اجتہاد اور مشاورت جیسے ادارے بنا کر اس کے ساتھ جوڑتا ہے، اور پھر قانون سازی اللہ کی حدود کے اندر اجتہاد اور شورا کے ذریعے ہوتی ہے۔ تو اس میں قانون انسان کی عقل سے بنتا ہے، اس میں سوورن اتھارٹی سپریم اللہ ہے، ٹھیک ہے۔ تو اس میں خلافت راشدہ جو ہے وہ ریاستی نظام ہوتا ہے، جی جبکہ اس میں مذہب نجی زندگی ہوتی ہے۔ یہ آپ نے جو کہا نا کہ وہ پرانا سیکولر چورن ہے، ویسے اگر دیکھا جائے نئے ریپر میں ہم اسے بیچنے کی کوشش کرتے ہیں، جی جی تو لوگ کہتے ہیں بس وہ اسلام تو مسجد تک، معبد تک ہے، اس کا یہاں کیا دخل؟ کائنات کا ہر ذرہ سسٹم کے تحت چلتا ہے۔ سب سے پہلے ایک بنیادی سوال، سسٹم کیا ہے؟ یہ قوانین اور اصولوں کا ایسا طریقہ کار جس کے ذریعے کوئی چیز مربوط طور پر چلے۔ اب کائنات کو دیکھ لیں، سورج، چاند کی گردش، زمین کا مدار، کہکشائیں، یہ سب کیا ہے؟ پورا ایک کائنات کا ایکو سسٹم ہے، ٹھیک ہے۔ قرآن بار بار اس کو انسان کو اس کی طرف متوجہ کرتا ہے کہ خدا میں اس کائنات کا نظام دکھا کر نظام کی اہمیت بتا رہا ہے، سسٹم کی۔ اب سوال ہے، خدا ایٹم سے کہکشاں تک ہر چیز کے لیے نظام بنا رہا ہے، تو وہ انسان جو کائنات کے لیے سب سے عام مخلوق ہے، اسے وہ کسی نظام کے بغیر کیسے چھوڑ سکتا ہے؟ کیسے چھوڑ سکتے؟ ہیں؟
حماد بھائی جب سورج چاند ستارے مداروں میں ہیں تو بندہ بغیر اس کی مرضی کے شترے بے مہار تو نہیں ہو سکتا. تو خدا جو مربوط سسٹم چلا رہا ہے دین اسلام کو ٹکڑوں میں پھینک دے، نعوذ باللہ، یہ تو ہو نہیں سکتا. یہ بات عقل بھی قبول نہیں کرتی. انسانی زندگی خود سسٹم سے چلتی ہے، دنیا کی کوئی چیز سسٹم کے بغیر نہیں چلتی، جی. سسٹمیٹک ہے. ہمارا اندر کا سنوریہم آیاتنا فی الآفاق و فی انفسہم، آفاق میں دکھا دی، اپنے اندر بھی دیکھو پورا ایک سسٹم بنا ہوا ہے. جی. انسان پاک ہے نا، تو غلاظت کے لیے باہر نکالنے کے لیے مثانہ بھی بنایا ہوا ہے، وہ سسٹم کا حصہ ہے. آج کسی شخص کے اندر مثانہ نکال دیں، ادھر گردے نکال دیں جو فلٹریشن پلانٹ ہے، جی. تو گھنٹیا کا مرض پورے جسم میں غلاظت جمع ہو جائے. سسٹم ہے، ہر چیز کا اپنا رول ہے. دکان ہے، حساب کتاب کا نظام، فیکٹری بغیر پروڈکشن کوالٹی مینجمنٹ کے نہیں چلتی، ایمرجنسی سسٹم، بہت ساری مثالیں ہیں، مریضوں کا ریکارڈ. تو بس یہ سوری ہو نہیں سکتا کہ اللہ کوئی سسٹم نہ دو کہ جی. صرف تزکیہ کرو، نہیں. اگر تزکیہ سکھاتا تو تزکیہ کس کے لیے؟ دل میں خدا کا خوف، جی. اخلاقی پاؤزی، نفس کی اصلاح. یہ کوئی خانقاہی ورزش نہیں ہے. تزکیہ کا مقصد ہے انسان عدل پر مبنی معاشرہ قائم کرے. وَيُذَكِّيهِمْ کا مطلب ہے سیاست مدن، یہ انبیاء کی وراثت ہے. تو اگر ایک شخص بہت متقی ہو، تہجد گزار ہو، لیکن وہ جا کر سودی بینک میں کام کرے، معیشت لے، دجالی قوانین کے تحت عدالت میں فیصلہ کرے، تو اس تزکیے کو کیا کہیں گی آپ؟ تسبیح تو بڑی ہے، 5 وقت نمازیں بھی ہیں، سب کچھ ہے. وہ سسٹم یہی طاغوتی چاہتے چاہتی ہیں، نمازیں انہیں پڑھنے دو، روزے رکھتے رہیں، زکوٰۃ سب کچھ، لیکن اسلام کا کلیتاً نظام نہ آ جائے. تو جب تک نظام نہیں ہے تو ہماری عبادتیں بھی پھر ناقص ہیں. ٹھیک ہے، انسان زمین پر اللہ نے کہا نا خلیفہ ہے. مطلب کیا ہے خلیفہ؟ اپنی مرضی سے نہیں، اللہ کا نظام اس کا ریپریزنٹیٹو. الہ وہ ہے، اس الہ کی کمانڈمنٹ کو جاری کرنا ہے. اب میں بتاتا ہوں وراثت کے ریاضیاتی قوانین، زکوٰۃ کا معاشی نظام، سود کی حرمت، نکاح طلاق، تجارت، قتل، یتیم، ریاست، چوری، معاہدے، سارے قوانین قرآن و سنت میں موجود ہیں. تو اگر دین تزکیہ نفس ہوتا تو رسول اللہ بدر و احد کے بار کے کیوں بپا کرتے؟ میثاق مدینہ ٹوٹل سیاسی معاملہ تھا، ریاستی. مواقعات مدینہ ٹوٹل معاشی مسئلہ تھا. خطبہ حجۃ الوداع انسانی حقوق کا مسئلہ تھا. کیا ضرورت تھی یہ معاہدات، یہ ڈپلومیٹک افیئرس، ریٹن کانسٹیٹیوشن دینے کی؟ نظام اور سسٹم کھڑا کرنے کے لیے آئے تھے. ورنہ آپ کہتے یہ مسجد نبی ہے، مدینہ ہے، آئیں سارے اللہ اللہ کریں، 5 نمازیں پڑھیں، ادھر ہی لنگر چلتا رہے، اللہ اللہ خیر سے اللہ. تو دین کل ہے، باقی جو رہیں گے اور ہم اگلے سیشن میں انشاءاللہ. اوکے، ٹھیک ہے. تو بہت شکریہ ڈاکٹر عمر ریاض عباس صاحب. جی ناظرین، آپ نے ہماری آج کی گفتگو سنی. آج ہم نے دجال کے بارے میں بات کی، اے آئی کے بارے میں جانا کہ وہ انسان کے لیے رحمت ہے یا زحمت ہے. آج کے لیے اتنا ہی. اپنی میزبان کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.